آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو کہ نہ صرف روس اور امریکہ تک محدود ہے بلکہ آپ سے بھی جڑا اور میرے ساتھ بھی جڑا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ بات ہے 2026 کی۔ 2026 کی بات آخر میں کیوں کر رہا ہوں اور اس کی وجہ ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں ایک نئی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں گے، آبزرو کریں گے کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، خاص طور پر وار ہیڈ کے حوالے سے، ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے۔ تو یہ بات ہے کیونکہ امریکہ کا ایک معاہدہ ہے رشیا کے ساتھ، تو وہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس پر روس کے صدر نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہے کہ امریکہ اس معاہدے کو ایکسٹینڈ کرے، اس میں توسیع کرے۔ بظاہر تو یہ ایک رشیا کی ایک چال لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سیاق و سباق ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ چلو آج کے پس منظر پہ بات کر لیتے ہیں کہ آخر اس کی تحریک کیا ہے۔ تو شاید یہ آپ کے علم میں ہو اور شاید کچھ لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ 2011 میں ایک ایسا معاہدہ کیا گیا تھا امریکہ اور رشیا کے درمیان کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو آگے مزید نہیں بڑھائیں گے اور اپنے ایٹمی جو وار ہیڈ ہیں ان کو صرف محدود رکھیں گے 1550 کے فگر کے آس پاس، اور اس کے ساتھ ہی مانیٹرنگ ہوگی، یعنی کہ دونوں ممالک کی جو ایجنسیز ہیں وہ ایک دوسرے کے وار ہیڈ کو مانیٹر کریں گی کہ آیا امریکہ کے پاس کتنے ہتھیار ہیں اور رشیا کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، تو ان دونوں کو مانیٹر کیا جائے گا، سرویلنس کی جائے گی تاکہ یہ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وار ہیڈ اس کو مزید توسیع نہ دیں۔ اب 2026 آنے والا ہے، اب گھڑیاں جو ہیں وہ اس وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ کب یہ معاہدہ دوبارہ توسیع کی طرف جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک کاغذ کے تک محدود ایک معاہدہ تھا جس کا مقصد تھا کہ وار ہیڈ کو روکا جائے، تو اس کے بعد اب یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن آئندہ کا پس منظر کیا ہوگا؟ ابھی کل ہی رائٹرز کی ایک نیوز تھی، اس نیوز میں یہ آرٹیکل جو ہے وہ پبلش ہوا اور اس میں باقاعدہ رشیا کے صدر کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ رشیا نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے کہ وہ 1 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دے۔ اب اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں کہ دنیا میں ایٹمی طاقتوں کے حوالے سے، تو ایک بار پھر یہ تاریخ میرا خیال زیادہ تر لوگ تو جانتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک تاریخ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ کب کب پوری دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں وہ کب ایٹمی پاور بنے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں امریکہ کی، تو امریکہ جو ہے وہ سب سے پہلے 1945 میں باقاعدہ انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا اور ان کے پاس یہ پاور آئی۔ رشیا 1949، UK 1952، فرانس 1960، اسرائیل 1960، چائنا 1964، انڈیا 1974 اور پاکستان 1998، اور شمالی کوریا جو ہے وہ 2006۔ اب اس میں سب سے زیادہ جو وار ہیڈ ہیں وہ 90% کے قریب وہ امریکہ اور رشیا کے پاس ہیں۔ اگر مزید آپ ان ڈیپتھ ڈیٹیل چاہتے ہیں تو چلیں یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کتنے ہتھیار کتنے ممالک کے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو روس کے پاس جو ابتدائی طور پر جو اپڈیٹ ہمارے پاس ہیں، اور جو کہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وار ہیڈ کی کیا ڈیٹیلز ہیں مختلف ممالک کے پاس جو کہ ایٹمی پاور رکھتے ہیں۔ تو اب ایک لمحے کے لیے آپ سوچ لیں کہ اگر جو معاہدہ کیا گیا تھا 2011 کے اندر کہ رشیا اور امریکہ اپنے وار ہیڈ جو ہے وہ نہیں بڑھائیں گے، تو اس سے ہوگا کیا، مستقبل میں ہوگا کیا اگر یہ امریکہ ہاں نہیں کرتا تو۔ لیکن اس پہ اب روس کی چال جو ہے وہ اس کو سمجھا جا رہا ہے، مختلف جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک روس کی چال ہے، وہ 1 سال کی توسیع چاہتا ہے کہ وہ توسیع کر کے، کیونکہ یوکرین میں جو جنگ جاری ہے اور اس میں بہت زیادہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب رشیا چاہتا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی اپ گریڈ کرے، اور اسی لیے انہوں نے واشنگٹن سے باقاعدہ یہ رابطہ کیا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس پر غور کریں، اور اگر یہ واشنگٹن کی طرف سے یہ معاہدہ اس میں توسیع نہیں کی جاتی تو پھر ماسکو کے پاس جو ہے وہ چانس موجود ہیں کہ وہ اپنی اپ گریڈیشن جو ہے وہ کرے گا۔ اب اس کے بعد جو رائٹرز نے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ پوٹن نے کہا کہ 1 سال کے لیے معاہدہ جو ہے وہ بڑھا دیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر 1 سال ہی کیوں۔ اب اس کے بعد جو پہلے میں نے آپ کو بات بتا دی کہ رشیا کے اوپر جو ہے وہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ پابندیاں ہیں، اور پابندیاں ہونے کی باعث وہ اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ اپ گریڈ نہیں کر پا رہا، اور دوسری جانب پوٹن چاہتے ہیں کہ ٹرمپ دوبارہ جو ہے وہ اس کو ریکنسیڈر کریں، کیونکہ جب بائیڈن کا دور تھا تو وہ اس کے اوپر کام نہیں کر سکے تھے، اس کو نہیں بڑھا سکے، کیونکہ جب بائیڈن کی حکومت تھی تو اس وقت رشیا اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی لچک نہیں تھی، لیکن اب لچک دکھائی دیتی ہے، اور اس پر جو ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی رائے یہی ہے، کیونکہ پوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ لیکن اب اس میں ایک یہ بھی چیز ماہرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دھمکی کنسیڈر کی جائے رشیا کی طرف سے کہ اگر
امریکہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ رشیا کے پاس ایک ٹائم آ جائے اور رشیا اپنے وار ہیڈز کے اوپر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو اپ گریڈ کرے. لیکن یہ بات صرف رشیا تک اور امریکہ تک محدود نہیں ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ دوبارہ نہ ہوا اور امریکہ نے ہاں نہ کی تو دنیا ایک نئے وار ہیڈ کی دوڑ میں شامل ہو جائے گی جو کہ سب کے لیے خطرہ ہوگا. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ تو اثرات کے بارے میں جو ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ بھی کی تو اثرات جو ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یورپ محفوظ نہیں رہے گا. چین اس میں کودے گا اور چین اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھائے گا اور اپنے وار ہیڈز بھی بڑھائے گا کیونکہ یہ سب کو ایک موقع جو ہے وہ مل سکتا ہے. اس کے بعد بھارت اور پاکستان بھی اس معاملے پر غور کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے وار ہیڈ جو بڑھا سکتے ہیں. یہ میری رائے نہیں ہے, یہ ایکسپرٹس کی رائے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوا تو کیونکہ پوری دنیا کے جو ممالک ہیں جو ایٹمی پاور رکھتے ہیں ان کے پاس ایک وجہ سامنے آ جائے گی کہ اگر امریکہ اور رشیا کے درمیان معاہدہ نہیں ہو پا رہا تو پھر وہ کس بات کے اوپر جو ہے وہ متفق ہوں گے, کس کی بات کو مانیں گے, کون سی پالیسی پر عمل درآمد کریں گے. تو اس بات پر بھی بہت زیادہ بحث جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. لیکن اس پر کچھ ایکسپرٹس جو ہیں ان کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک مزید جو انہوں نے اثرات کے حوالے سے جو ہے وہ کہی. تو اس میں ڈیرل کمبل ہیں, وہ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹرز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر نیو سٹارٹ, اس معاہدے کا نام جو ہے وہ نیو سٹارٹ معاہدہ ہے, یہ ختم ہو گیا تو یہ 50 سالہ ایٹمی کنٹرول پالیسی کا خاتمہ ہوگا. اور جو ہانس کرسٹنسن ہے وہ کہتے ہیں, یہ فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کے ماہر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ روس اور امریکہ کے پاس جو ہے وہ 90% سے زائد ایٹمی ہتھیار ہیں اور اگر یہ معاہدہ ٹوٹا تو دنیا ایک نئی 1980 کی دہائی میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گی. اب اس میں سوچو یہ صرف سیاست نہیں ہے, یہ ایک سائنسی حقیقت ہے. یہ دو ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو 1980 کی دہائی میں ہم واپس جو ہے وہ چلے جائیں گے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا میں صرف 2 دفعہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال جو ہے وہ ہو چکا ہے. یہ آج بھی لوگ جانتے ہیں. ایک بار پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ امریکہ نے ناگاساکی یعنی کہ جاپان میں ناگاساکی اور ہیروشیما میں سب سے پہلا اپنا جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کیا تھا اور ان کا جو نام تھا, ایک کا نام تھا لٹل بوائے اور دوسرے کا نام تھا فیٹ مین. یہ 2 ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو ہے وہ پھینکے گئے تھے اور اس کی تاریخ بھی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگی کیونکہ 1945 میں یہ ان کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا تھا جب ورلڈ وار 2 تھی. تو اس کے بعد ورلڈ وار کولڈ جو ہے جس کو 2.0 کہا جاتا ہے اب وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک نیا ایٹمی ہتھیار جو ہے, ایک نیا وار ہیڈ وار وہ شروع ہو جائے گا جو ایٹمی طاقت رکھتے ہیں, جو ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں ان کے درمیان میں. ابھی آپ کہیں بھی یہ ایشو جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے, لیکن آنے والے دنوں میں یہ آپ ایشو دیکھیں گے کہ ایک نئی دوڑ جو ہے وہ شروع ہوگی, ایک نئی ڈیولپمنٹ شروع ہوگی ہتھیاروں کے حوالے سے, ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے. کیونکہ دنیا آپ دیکھ رہی ہے, جو ماہرین ایکسپرٹس ہیں وہ اس نیو سٹارٹ معاہدے کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا امریکہ اس معاہدے کو توسیع دیتا ہے یا نہیں, اور اگر توسیع نہیں دیتا تو امریکہ کیا کرے گا. امریکہ جو ہے وہ اسپیس کے اوپر انٹرسیپٹ کرنے کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, یعنی کہ وہ اسپیس سے مختلف جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرے گا. یہ ان کا ایک دفاعی نظام ہے اور رشیا نہیں چاہتا کہ وہ اس معاہدے کو یا اس معاہدے کو انکار کرنے کے بعد اس ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ جو ہے وہ کرے. اب رشیا کی ڈیمانڈ یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ 1 سال کی توسیع اس میں آئے اور اس میں وہ اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپ گریڈ کر سکے. اس کی بھی کچھ شرائط ہیں, وہ شرائط تو اب کیونکہ خفیہ سیکرٹ ہے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوا تو پھر نقصان ہے. نقصان اس وقت سے کیونکہ امریکہ اپنی ٹیکنالوجی مزید بڑھائے گا اور رشیا بھی نہیں چاہتا کہ امریکہ اس حد تک چلا جائے کہ وہ اسپیس سے انٹرسیپٹ جو ہے وہ کر سکے جو وار ہیڈز ہیں ان کو. تو لہٰذا یہ جنگ اب چلے گی, یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. ابھی تو کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے, اس کے اوپر بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. امریکہ اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے معاہدے کے اوپر بات کی جا رہی ہے, اسرائیل کے اوپر بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ایٹمی وار ہیڈز کے اوپر ابھی بات جو آنے والے دنوں میں ہوگی کیونکہ 2026 کا جو سال ہے, فروری کا مہینہ ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ فروری کے مہینے میں یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. اب اس کے بعد اثرات میں نے آپ کو بتا دیے. اب اس میں کنکلوژن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو پوٹن کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے تو یہ ایک موقع ہے, اس کو چال بھی سمجھا جا رہا ہے. اور اس چال کو اگر ایسے دیکھا جائے کہ اگر امریکہ اس کے اوپر ہاں نہیں کرتا تو پھر دنیا ایک نئی دوڑ میں شامل جو ہے وہ ہو جائے گی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا پوٹن کی یہ ایک چال ہے یا اس کی کوئی ایک ایسی پیشکش ہے جس کے تحت وہ اپنی وار ہیڈز کی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس پر کمنٹس ضرور دیجیے گا.